अस्सलाम वालेकुम जी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पेशी थी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बज़ाहिर जो ऑब्ज़रवेशंस हैं उन ऑब्ज़रवेशन में से तो यही लग रहा है कि केस कोई मौजूद ही नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि जब मियाँ शरीफ ने अपने अकाउंट सेटल किए कतर के लोगों के साथ जिनको वो उस वक्त कर्ज़ देते थे या उन्होंने कर्ज़ दे रखे थे, जब गल्फ़ स्टील दुबई के अंदर कायम थी, उसके अंदर जब वो अकाउंट जब सेटल हुए और कतरियों ने ये कहा कि आप इसके एवज़ हमसे कैश लेंगे या कोई जायदाद ले लें, तो उन्होंने ये एवन फील्ड वाला फ्लैट कहा कि ज़ेर इस्तेमाल तो ये हमारे कब से है, आप ये हमें दे दीजिए। वो बराह रास्त ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि बरतानिया के लॉज जो हैं उसके अंदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें सरकार को भी काफ़ी हिस्सा मिलता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट वो कतरियों ने, ये जो तमीम के वालिद ग्रामी हैं, मेरा ख्याल है वालिद हैं या दादा हैं, उन्होंने बराह रास्त जो था वो इनके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र किए, हसन और हुसैन के नाम के ऊपर। जब वो ट्रांसफ़र हुई तो उस ट्रांसफ़र के दौरान चूँकि हुसैन नवाज़ की 2 शादियां हैं और वो अपने दोनों बीवियों के बच्चों को सिक्योर करना चाहते थे कि अगर उनको कुछ हो तो दोनों बच्चों को बराबर का हिस्सा मिले, तो लिहाजा उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपनी हमशीरा मरीम नवाज शरीफ को अपने बच्चों का कस्टोडियन बनाया और उनके बच्चों के लिए जो भी एसेट्स थे केयर टेकर कह लें आप, उन्होंने बनाया। और उस केयर टेकर के नाते उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मरीम नवाज शरीफ के भी दस्तखत थे और हैं। इन दस्तखत को बुनियाद बना के मुबैना जज साहब ने और होसा ने और इन सब ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, और मरीम नवाज शरीफ और PTI की सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर, मुबैना जज ने तो अपने बेटे के ज़रिए किया होगा ना, उनके साहबजादे हैं PTI के अंदर, तो इन्होंने PTI की सोशल मीडिया के ज़रिए जो बयानिया घड़ा वो ये था कि पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वाकई नहीं थी उसकी, लेकिन चूँकि प्रोपेगेंडे का ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे जब उसके अंदर फ़िरका वराना बुग़्ज़ भी शामिल हो जाए और हदायत भी बाहर से ही आ रही हूँ, तो फिर उसके बाद फिर ज़्यादा असर हो जाता है। मैं अपने जो आमर साहब हैं, मियाँ आमर, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, उनकी आज मुँहमारी हो रही थी एक यूथर जर्नलिस्ट से, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं यार, उनका मजहबी मामला है, आप उनको ना छेड़ें, वो उनको हुक्म आया हुआ है वहाँ से, हैं, तो इसलिए आप उनके साथ ना करें, ये उनका मजहबी मामला है। खैर, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अदालत के बाहर खड़े होके एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के लिए वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो वो समझते हैं। मैं इस ज़ुबान को दोहराने का ना रवादार हूँ ना हामी हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो कि यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद समझती है और जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो समझते हैं। तो उन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि जनाब फितना खान जो है वो फ़ॉरेन फंडेड है, फे से फितना, फे से फ़ॉरेन फंडेड है। फ़ॉरेन फंडिंग का एक और देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जो बाबर साहब हैं, अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी डिटेल किस्म की पोस्ट डाली है, और ये बड़ी कमाल की पोस्टें डालते हैं, उनके असली अकाउंट को आपने फॉलो करना है, अकबर एस बाबर साहब के। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने साथियों को अबैंडन करने का कोई मौका नहीं जाने देते, और जहाँ पे देखते हैं कि उनकी ज़ात के ऊपर कोई हरफ आ रहा है तो वो बड़े से बड़े की कुर्बानी भी देने में कोई हर्ज ख्याल नहीं करते। जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर रहे हैं असद कैसर साहब, उनको भी रगड़ गए हैं, फैसल वाउडा को भी रगड़ गए हैं, इमरान इस्माइल को भी रगड़ गए हैं, उसके बाद अलवी को भी रगड़ गए हैं, सबको रगड़ गए हैं, क्योंकि इनके नाम के ऊपर जो अकाउंट खुले थे PTI के लिए इन्होंने खुलवाए थे। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने खुद भी PTI के फंड्स के लिए अपने नाम पे जो अकाउंट खुलवाया था उसको तो वो डिसोन कर ही चुके हैं। वो कह रहे हैं ये बेनामी अकाउंट है, होए तू इसमें फंसता है। एक बेनामी अकाउंट का मतलब तो होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि ये किसका अकाउंट है, या वो कोई प्रॉक्सी यूज़ हो रहा है, कोई सामने बंदा, ओ यार आप अपनी प्रॉक्सी भी खुद ही हो, ठीक है।
وہ کہتا ہے جی یہ جو اکاؤنٹ انہوں نے کھولے تھے ان اکاؤنٹ کا تو میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، یہ انہوں نے اپنے طور پہ بینامی اکاؤنٹ کھولے تھے اور پھر بعد میں فنڈ ریسیو کر کے اور اس میں سے نکال کے وہ اکاؤنٹ جو تھے وہ بند کر دیے۔ یعنی عمران احمد خان نیازی نے لکھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے کہ فیصل واؤڈا، عمران اسماعیل، عارف علوی، اسد قیصر یہ سب فراڈیے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر فراڈ کیا ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے بیہاف پہ جو اکاؤنٹ کھولے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نہیں تھے، اور اس میں سے پیسے نکال کے یہ کہاں لے گئے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ یار یہ بہت بڑا کیس ہے بھائی، یہ ان سب کے خلاف بہت بڑا کیس ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی اپنے اوپر جان، مال، عزت قربان کر دینے والوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کچھ ان کی ہسٹری ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پڑھ جائیے، میرا مطلب ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیجئے یہاں پہ۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ فوراً فنڈنگ کا حوالہ بھی دیا۔ جس طرح مریم نواز شریف کے وکیل عدالت کے اندر اس ایون فیلڈ والے ریفرنس کی بنیاد کے اوپر، جس کے اوپر مریم صاحبہ کو پینلائز کیا تھا کھوسا اینڈ کمپنی نے، اور ثاقب نثور بلکہ کہنا چاہیے اس کو، اس کی باقیات جس طرح اس کو گلے سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، میرا مطلب ہے کہ اس کو لے کے انہوں نے تھوڑا سا وہ وکیل صاحب نے وہ سارے کے سارے مبادیات جو تھے، وہ بنیاد جو تھیں کیس کی، وہ اڑا کے رکھ دی، اور جج صاحب کی بظاہر آبزرویشن سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، مریم نواز شریف بری ہونے جا رہی ہیں۔ تو پھر یوتھی مریم نواز کے اوپر پھر کیا الزام لگایا کریں گے؟ اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھگوڑی ہے، ملزمہ ہے، اور کیا کیا کریں؟ یوتھیاں نہ کی ہے، بکواس ہی کرنی ہے نا، بھونکنا ہی ہے نا، کچھ اور بھونک لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، ہر ایک کو پتہ ہے عدلیہ نے ایک گھٹیا قسم کا کردار ادا کیا تھا اس کے اندر، بغیر ثبوتوں کے سزائیں دی تھیں، اور ان ثبوتوں کے اب نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور نتائج آپ کے اور میرے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت وہ جج جو اس کو عدل کا قتل عام کہہ رہے تھے ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا یا سائیڈ پہ کر دیا گیا، اور یہ جن کے اپنے پرسنل سکور تھے کھوسا اینڈ کمپنی کے، میں پرسنل کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، لیکن پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے کسی کو کچھ تھا۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو وہ جو مولوی انوار الحق صاحب تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دینے والے بینچ کو ہیڈ کیا تھا، وہ جو تھے انہیں اس بات کا قلق تھا کہ وہ چیف بنتے تھے، اور انہیں بھٹو صاحب نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے، آخری فیصلہ تو منتخب قیادت نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے اس ذاتی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے اپنا عدلیہ کی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ جو معاونت ہوتی ہے جرم کے اندر، اس میں پھانسی کی سزا سنائی، نہ اس سے پہلے کبھی یہ ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ تو یہ جج کتنے گھٹیا ہوتے ہیں، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات اور چھوٹی چھوٹے تعصبات اور گھٹیا لیول کے تعصبات جو ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے کس غلیظ لیول پہ گر جاتے ہیں، اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ وہ تاریخ کے اندر وہ مقدمہ جو ہے وہ آج بھی عدلیہ کی تاریخ کے اندر کسی مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ پاکستانی عدالتوں میں بھی پیش کریں تو آج کے ججوں میں بھی اتنی سینس ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایون فیلڈ کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی تک تو اپنے اپیل کے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا نا، وہ تو بعد میں دیکھ لیں گے تو کہ اس کے میرٹس کیا ہیں۔ تو یہ کیا پورا مقدمہ ہی نواز شریف کے خلاف بھی جو سزا ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ ہاں تو آن کے مبینہ جج نہ بیٹھ جائے، مبینہ جج نہ بیٹھ جائے۔ اب اگر یہ کیس اڑتا ہے تو وہ جج جس نے نگرانی کی تھی اس پورے پروسیس کی اور اپنی نگرانی میں یہ سارا عمل کروایا تھا، یار وہ ججی کدھر رہ گئی پھر؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ پھر کاہے کا جج ہوا یار؟ یعنی کہ اس نے اپنی نگرانی میں یہ سارا جو غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی عمل کروایا، وہ کہاں جائے گا؟ اور کیا وہ ایسے ہی اسکاٹ فری چلا جائے گا؟ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔
اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسے یہ مطلب کہ سارا کچھ اسکاٹ فری چلا جائے گا. ہوگا تو صحیح, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے کسی بھی انسان کو اس دنیا سے لے جانے سے پہلے اس کو اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ بے نقاب ضرور کرنا ہوتا ہے. وہ بے نقاب کیے بغیر لے کے نہیں جاتا اس دنیا سے, ٹھیک ہے, یہ اس کا بھی عمل ہے. تو اب دیکھیں نگرانی میں جو سارا کام ہوا تھا جو ہے وہ ان کا فی الحال تو ان کا بھی جو ہے وہ طوطی جو ہے وہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تابقہ ہے کب تک, ٹھیک ہے نا. ہم بھی اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دکھانا ہے آپ نے ہمیں اس وقت تک آپ نے اٹھانا نہیں ہے جب تک آپ نے یہ سارا کچھ دکھانا نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے جتنے کردار ہیں ان کو بے نقاب کیے بغیر آپ نے اس دنیا سے لے کے نہیں جانا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.